ٹیمپل ٹائیگر اور کماؤ کے آدم خور، پانار کا آدم خور پارٹ 2۔ چاند کی 16 تاریخ تھی اور سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکلنے کے درمیان 2 گھنٹے جتنی تاریکی رہتی ہے۔ یہ 2 گھنٹے مجھے ڈرا رہے تھے۔ اس بندے نے بتایا تھا کہ صبح دن نکلنے تک تندوا اس کے دروازے پر موجود رہا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ تندوا زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ ابھی بھی تندوا کہیں آس پاس چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ ابھی تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے نصف گھنٹہ ہو گیا تھا اور میں مسلسل چاند نکلنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ اچانک کافی دور سے مجھے گیدڑ کی آواز سنائی دی۔ جب گیدڑ پورے زور سے بولے تو اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ اس کی آواز کو فیوں فیوں سے مشابہ کہہ سکتا ہوں۔ کئی بار یہ آواز آئی۔ بظاہر جتنی دیر خطرہ گیدڑ کے سامنے رہا اس نے خطرے کی گھنٹی بجائے رکھی۔ عام طور پر جب تندوا شکار کرنے یا شکار پر آنے کو نکلتا ہے تو قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ اگر یہ تندوا آدم خور ہی تھا تو نصف میل طے کرنے میں اسے کافی وقت لگے گا، اور اتنی دیر میں اگر چاند نہ بھی نکلتا تو بھی اتنی روشنی ہو جانی تھی کہ میں گولی چلا سکتا۔ یہ سوچ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ابھی خطرہ کافی دور ہے۔ منٹوں پر منٹ گزرتے رہے۔ گیدڑ چپ ہو گیا۔ چاند پہاڑیوں سے نکل آیا اور میرے سامنے کی زمین اس کی روشنی سے منور ہو گئی تھی۔ تاہم روشنی میں بھی مجھے کوئی حرکت نہ محسوس ہوئی اور واحد آواز اس بدقسمت عورت کی تھی جو اوپر کمرے میں سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ منٹ گھنٹوں میں بدلتے گئے اور چاند اوپر پہنچ کر مائل با زوال ہو گیا۔ اب اس مکان کا سایہ میرے سامنے پڑنے لگا۔ اب پھر خطرہ تھا، کیونکہ تندوا بآسانی چھپ کر ساری رات شکار کی گھات میں بیٹھ سکتا ہے۔ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تھا تو وہ آرام سے اس وقت کا منتظر ہوگا جب مکان کا سایہ اس کی حرکات کو چھپانے کے لیے گہرا ہو جاتا۔ اس لیے مجھے اپنی احتیاط مزید بڑھا دینی تھی۔ تاہم ساری رات گزر گئی اور سورج نکل آیا۔ یہ رات ان طویل ترین راتوں میں سے ایک تھی جو میں نے آدم خور کی تلاش میں بیٹھ کر گزاری تھی۔ اب چاند کی جگہ سورج کی روشنی پھیل گئی تھی۔ پچھلی رات جاگنے کے بعد یہ بندہ اس رات گہری نیند سویا تھا، جس کے گھر اس وقت میں موجود تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں چند جنگلی رس بھڑیوں کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا، اس لیے اس بندے سے اجازت لے کر میں واپس ڈول کے ڈاک بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس بیچاری عورت کے لیے طبی امداد کا بندوبست کروں۔ ابھی میں راستے ہی میں تھا کہ میرے ساتھی آن پہنچے۔ میری طویل غیر حاضری سے پریشان ہو کر انہوں نے ڈاک بنگلے کا کرایہ ادا کیا اور میرا سامان باندھ کر میری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی میں ان سے بات کر ہی رہا تھا کہ روتھ اوورسیئر آن پہنچا۔ یہ وہی اوورسیئر تھا جس کا تذکرہ میں ٹیمپل ٹائیگر میں کر چکا ہوں۔ اس کے پاس ایک عمدہ خچر تھا اور وہ الموڑا جا رہا تھا۔ اس نے میرا خط بخوشی اسٹیف تک پہنچانے کی حامی بھر لی۔ میرا خط ملتے ہی اسٹیف نے فوراً عورت کے لیے طبی امداد روانہ کر دی۔ تاہم امداد پہنچنے سے قبل ہی اس عورت کی تکلیف تمام ہو چکی تھی۔ اسی اوورسیئر نے مجھے دیبی دہورا کی ہلاکت کے بارے بتایا تھا، جہاں میں نے شکار کے بہترین تجربات میں سے ایک کا سامنا کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیبی دہورا کے برے پجاری سے پوچھا کہ کیا آدم خور کو بھی اسی طرح مندر کی حفاظت کے لیے تو نہیں رکھا گیا؟ تو اس نے فوراً جواب دیا کہ نہیں صاحب، یہ شیطان تو میرے مندر کے بے شمار لوگوں کو کھا چکا ہے۔ اب چونکہ آپ یہاں آ گئے ہیں تو آپ کی کامیابی کے لیے دن رات دعائیں مانگوں گا۔
چاہے ہماری زندگی میں کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ ہوں، پھر بھی بعض واقعات ایسے ہیں کہ ان پر نگاہ ڈالنے سے حقیقی مسرت ملتی ہے۔ میری زندگی میں ایک ایسا ہی عرصہ 1910 کا سال ہے۔ اس سال میں نے مختصر کی آدم خور شیر اور پناڑ کے آدم خور تندوے کا شکار کیا۔ ان دونوں کے درمیانی عرصے میں میرے آدمیوں اور میں نے مل کر محکمہ گھاٹ پر سامان کی منتقلی کا ایک نیا ریکارڈ بنایا، یعنی کسی مشینی مدد کے بغیر ہم نے ایک دن میں 2500 ٹن سامان منتقل کیا۔ پناڑ کے آدم خور کے پیچھے میں نے پہلی کوشش اپریل 1910 میں کی۔ اسی سال ستمبر میں مجھے اتنی فرصت ملی کہ اس تندوے کے پیچھے دوسری بار نکلوں۔ مجھے قطعی اندازہ نہیں کہ اس دوران کتنے افراد تندوے کی بھینٹ چڑھے، کیونکہ اس بارے حکومت نے کوئی معلومات نہیں مہیا کی، اور ماں سوائے ہاؤس آف کامنز میں ایک بار اس بارے پوچھے گئے سوال کے علاوہ مجھے نہیں علم کہ کبھی ہندوستانی پریس میں اس کا تذکرہ آیا ہو۔ پناڑ کا یہ آدم خور 400 انسانوں کی جان لے چکا تھا، جبکہ ردرپریاگ کے آدم خور نے 125 ہلاکتیں کی تھیں۔ پھر بھی ردرپریاگ کے آدم خور کو کہیں زیادہ شہرت ملی۔ اس کی وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پناڑ کا آدم خور انتہائی دور دراز علاقے میں سرگرم تھا، جہاں عام لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی، جبکہ ردرپریاگ کا آدم خور ان علاقوں میں سرگرم تھا جہاں ہر سال کم از کم 60,000 یاتری ہر شعبہ زندگی اور ہندوستان کے کونے کونے سے آتے تھے۔ انہی یاتریوں اور حکومتی اعلانات سے ہی ردرپریاگ کے آدم خور کو اتنی شہرت ملی تھی، حالانکہ اس کی انسانی ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ایک ملازم اور 4 ساتھیوں کے ہمراہ جو میرے کیمپ کا سامان وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، میں 10 ستمبر کو نینی تال سے نکلا۔ 4 بجے صبح جب ہم نکلے تو مطلع ابر آلود تھا۔ ابھی ہم چند میل ہی دور گئے ہوں گے کہ بارش شروع ہو گئی۔ سارا دن بارش ہوتی رہی، اور جب ہم 28 اپریل کا سفر کر کے الموڑا پہنچے تو رواں رواں بھیگ چکا تھا۔ میں نے یہ رات اسٹیف کے ساتھ گزارنی تھی، لیکن اپنا حلیہ دیکھ کر میں نے پروگرام ملتوی کر دیا۔ یہ رات ہم نے ڈاک بنگلے میں گزاری۔ یہاں کوئی دوسرا مسافر نہیں تھا، اس لیے چوکیدار نے 2 کمرے ہمیں دے دیے۔ کمروں میں جلانے کے لیے کافی ساری لکڑیاں موجود تھیں، اور صبح تک ہم اور ہمارا سامان اتنا خشک ہو چکے تھے کہ ہم سفر جاری رکھ سکتے۔ میرا ارادہ تھا کہ الموڑا سے آگے ہم وہی راستہ لیں گے جو اپریل میں ہم نے چنا تھا، اور اسی گھر سے ہم اپنی مہم کا آغاز کریں گے جہاں آدم خور کی شکار لڑکی نے جان دی تھی۔ ابھی میں ناشتہ کر رہا تھا کہ پنو نام کا ایک راجان پہنچا۔ یہ بندہ نینی تال میں ہمارے چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا۔ پنوا کا گھر وادی پناڑ میں تھا۔ جب میں نے میرے ساتھیوں سے یہ سنا کہ ہم پناڑ کے آدم خور کو مارنے پناڑ ہی جا رہا ہوں تو اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ ہم اسے ساتھ لے چلیں، کیونکہ اکیلے جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ چونکہ پنوا اس علاقے سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس کے مشورے سے میں نے اسکول والے راستے کو چھوڑا اور پتھورا گھر والے راستے کو نکل پڑے۔ پنوالا کے ڈاک بنگلے میں رات گزار کر ہم اگلی صبح جلدی روانہ ہوئے، اور چند میل آگے چل کر ہم نے پتھورا گھر سڑک چھوڑ دی اور دائیں جانب ایک پگڈنڈی پر چل پڑے۔ اب ہم آدم خور کی سلطنت میں داخل ہو چکے تھے۔ جہاں جہاں باقاعدہ راستے نہیں تھے، ایک گاؤں سے دوسرے تک جانے کے لیے محض پگڈنڈیاں استعمال ہوتی تھیں۔
ہماری پیشہ رفت کافی آہستہ تھی کیونکہ کئی سو مربع میل پر بے شمار گاؤں جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ آدم خور کے بارے جاننے کے لیے ہمیں ہر گاؤں سے معلومات لینی تھی۔ سالن اور رنگوٹ پٹیوں، پٹی سے مراد گاؤں کا مجمع ہے، کے درمیان میں شام ڈھلے چکاٹی پہنچا، جہاں کے نمبردار نے بتایا کہ پانار دریا کی دوسری جانب سانولی گاؤں میں چند روز قبل آدم خور نے ایک بندہ ہلاک کیا ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریائے پانار میں سیلاب کسی کیفیت تھی۔ نمبردار نے کہا کہ آج کی رات ہم وہیں رکیں اور اگلی صبح وہ ہمیں ایک رہنما دے گا جو ہمیں دریا کو محفوظ جگہ عبور کرائے گا۔ اس جگہ دریائے پانار پر پل نہیں تھا۔ نمبردار کے ساتھ گفتگو 2 منزلہ عمارتوں کی قطار کے ساتھ کھڑے ہو کر کی تھی۔ جب نمبردار کے مشورے پر میں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا تو نمبردار نے بتایا کہ وہ میرے لیے اپنے گھر کی بلائی منزل کے 2 کمرے خالی کرا دے گا۔ تاہم جہاں ہم کھڑے تھے اسی جگہ پہلا کمرہ خالی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے نمبردار کو بتایا کہ میں اس کمرے میں رہوں گا۔ اس طرح اسے اپنے گھر میں ایک کمرہ خالی کرنا پڑے گا۔ جو کمرہ میں نے اپنے لیے چنا تھا کا دروازہ نہیں تھا، تاہم چونکہ سابق واردات دریا کے دوسرے کنارے کی جانب ہوئی تھی اور دریا خوب چرا ہوا تھا، اس لیے مجھے تندوے کی جانب سے کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کمرے میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں نے کمرہ اچھی طرح صاف کیا اور فرش پر چادر ڈال کر میرا بستر بچھا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کمرے میں کوئی انتہائی غلیظ انسان رہ رہا تھا، کیونکہ ڈھیروں ڈھیر گند اور چیتھڑے موجود تھے۔ صحن میں میرے ملازم نے کھانا بنایا جسے بستر پر بیٹھ کر میں نے کھایا۔ چونکہ سارا دن میں نے کافی فاصلہ طے کیا تھا اس لیے سونے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ اگلی صبح سورج طلوع ہو رہا تھا اور کمرے میں خوب روشنی پھیلی ہوئی تھی کہ میری آنکھ آہٹ سن کر کھل گئی۔ میری نظر فوراً ہی میرے پیروں کی جانب بیٹھے شخص پر پڑی۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی اور بدقسمت انسان بزام یعنی کوڑ کی آخری منزل پر تھا۔ مجھے جاگتے دیکھ کر اس بیچارے زندہ لاش نے کہا کہ امید ہے کہ اس کے کمرے میں مجھے اچھی نیند آئی ہوگی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ 2 دن کے لیے پاس والے گاؤں میں اپنے دوست کو ملنے گیا ہوا تھا اور واپسی پر اس نے مجھے اپنے کمرے میں سویا دیکھا تو بیٹھ کر میرے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔